أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات سورہ مبارکہ توحید. اور جیسا کہ ناظم مجلس نے اعلان کیا کہ عقیدہ توحید اور اہل بیت ہو نہیں سکتا کہ کوئی اہل بیت سے دور ہو اور وہ اللہ کا ماننے والا ہو. اسے خاموش، مجبور، مصنوع اللہ تو مل سکتے ہیں، مگر اسے صمد، بے نیاز، لم یلد ولم یولد اللہ نہیں ملے گا. اگر ہم اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے بارے میں غور کرنا چاہتے ہیں اور عقیدہ توحید کی پختگی کا سامان کرنا چاہتے ہیں تو لازماً ہمیں دروازہ اہل بیت پر آنا پڑے گا. عزیزان گرامی، فضائل دو طرح کے ہوتے ہیں. میں اپنا مضمون آج شروع کر رہا ہوں. کل ہم نے عزاداری پر غور کیا تھا کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، اس کی اہمیت اور افادیت اور ضرورت کیا ہے، اور عزاداری کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں سے متعلق ہم نے کچھ حالات کی طرف بھی توجہ کی تھی. اور اس سلسلے میں آج ایک رابطہ بھی ہوا جو ہم نے کل شہر بھر میں پرچم عزا نصب کیے جاتے تھے اسے جو نہیں کرنے دیا جا رہا، اس حوالے سے آج اس مجلس میں آنے سے قبل ایک رابطہ بھی ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ایک مثبت خبر ہم تک پہنچے گی. اور بصورت دیگر پھر عزاداری سے ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں آ سکتے. ہم نے اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی، اگرچہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، مگر ہم دوسروں کو جتوانے اور ہروانے کے کام تو کر رہے ہیں. مگر ہم نے اس ملک میں اپنی سیاسی جماعت بنا کر اعلیٰ قانون ساز، فیصلہ کرنے والے اداروں میں بیٹھ کر پاکستان کے ریاستی اداروں کو تکلیف نہیں پہنچائی. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں ہمیں عزاداری کرنے دو. عزاداری کی راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں ہے. میں نے آج بات ہوئی ہے الحمد، میں زیادہ اس لیے نہیں کہہ سکوں گا کچھ کہ منتظر ہوں ان کے بہتر رائے کا، کہ عزاداری امام حسین یہ شہر عزا ہے، یہ کراچی شہر عزا ہے، اور صرف کراچی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ 9 محرم کو میں مظفر آباد سے لے کر کراچی تک کے جو
عزاداروں کے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، اور ہر ایک کو مرنا ہے، قبر میں جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، جو جہاں جیسا جو کر سکتا ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ میرا کام میرا ہے اور ذمہ داروں کا کام ذمہ داروں کا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور یہ والے مفاہیم اور یہ والے مضامین جو ہیں یہ ضمنی ہیں، ذیلی ہیں، ہماری مجالس کا عنوان یہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے ہمیں موضوع دے دیا تو ہم تھوڑی سی بات بھی کر رہے ہیں، ورنہ اگر آپ نے ہمیں موضوع نہ دیا ہوتا تو ہمارے پاس مفاہیم بیان کرنے کے لیے اہل بیت کی تعلیمات، اہل بیت کے معارف، اہل بیت کی دی ہوئی جو دقت ہے وہ ہمارے پاس اتنی ہے کہ ہمارے پاس وقت تنگ پڑ رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دیجئے وہ اللہ۔ اچھا، اشارہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہلے کوئی تصور ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ عقیدہ توحید کو سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ وہ اللہ، کون سا اللہ؟ اللہ اپنے حبیب سے ہوا کہہ کر مشرکوں اور کافروں کو ایک اشارہ دے رہا ہے کہ وہ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت میں الوہیت، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا تصور، اللہ ہے۔ ماننے میں اور مصداق میں غلطی کر رہے ہیں، اپنی پسند کا بنا رہے ہیں۔ طبیعت اور فطرت کہتی ہے کہ اللہ کو مانو، دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو آپ کو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ آپ ڈھونڈ کر لائیے کسی ایسے فرد کو کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ یہ دہریے، یہ ملحد جو کہتے ہیں کہ جی یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ جو اس کائنات کے خود بخود بننے کے قائل ہیں وہ ملحد، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ ایک ایٹم کو مانتے ہیں، وہ ایک دھماکے کو مانتے ہیں، وہ ایک آغاز کو مانتے ہیں جس کے بعد سب چیزیں بننا شروع ہو گئیں۔ میں کہتا ہوں آغاز کو سب مانتے ہیں، کچھ ہیں جو بے عقل آغاز کو مانتے ہیں، کچھ ہیں جو خالق عقل آغاز کو مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو بہت ساری باتیں تسلیم نہیں کرتے، مگر ان کو ذرا آپ ان کے من کو ذرا ٹٹولیے تو اندر سے آواز آئے گی کہ ہاں ہم بھی اسے مانتے ہیں۔ جی مجھے شیعوں میں کوئی نہیں ملا جو تقلید کو نہ مانتا ہو۔ تقلید نہیں کرتے وہ اور بات ہے، تقلید نہ ماننا اور بات ہے۔ مجھے کوئی شیعوں میں کوئی، آپ ڈھونڈ کے لائیے گا کوئی ایک شیعہ مجھے ڈھونڈ کے دکھائیے جو تقلید کا اقرار نہ کرتا ہو۔ ابھی کسی الجھن کا شکار ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ میرے ساتھ ایک صاحب تھے حج کے سفر کے اوپر، سارے رستے کہتے تھے میں کسی مجتہد کو نہیں مانتا، میں کسی تقلید کو نہیں مانتا۔ تو جب حج کرنے لگے تو احرام صحیح باندھا انہوں نے، نیت صحیح کر رہے تھے، تلبیہ صحیح پڑھ رہے تھے، 24 چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں ان سب کا ان کو پتا تھا۔ میں نے کہا جی یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ تو بھائی ہم تو تحفۃ العوام 5 مجتہدین کے فتووں پر مشتمل کتاب ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا نبی اور آل نبی پر۔ جی جناب مفتی اسحاق صاحب فیصل آباد کے بہت بڑے اہل حدیث کے عالم دین اپنے مجمع میں خطاب کر رہے ہیں، اہل سنت کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو یہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے۔ سنی شیعہ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے۔ اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی میں اختلاف ہو تو وہ جھگڑا بھی کرے۔ سنی میں اختلاف ہے، شیعہ میں اختلاف ہے۔ اختلاف تو زندگی کی علامت ہے، اختلاف تو حیات کی نشانی ہے، اختلاف تو تحرک کی علامت ہے۔ وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں جہاں اختلاف رائے نہ پایا جاتا ہو۔ اختلاف نہ ہو تو یونیورسٹیاں بند ہو جائیں، اختلاف نہ ہو تو کتابیں لکھنا بند ہو جائیں۔ تحقیق کا دروازہ کھلتا ہی اختلاف کی بنیاد پر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اختلاف، ہمیں اللہ نے بنایا ہی مختلف ہے، ہمارے ذہنوں کو مختلف بنایا ہے، ہماری سوچ کو مختلف بنایا ہے۔ فرمانے لگے سنی شیعہ کا یہ جھگڑا یہ یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، سنی شیعہ میں جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے۔ تو ایک لمبا پرچہ ان کے پاس آ گیا جس میں 15-20 سوالات لکھے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے،
شیعوں کا تو کلمہ علیحدہ ہے، شیعوں کی نماز علیحدہ ہے، شیعوں کا روزہ 8 منٹ بعد کھلتا ہے، شیعہ نماز ملا کے پڑھتے ہیں، شیعہ وہ سجدہ کا رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایک طویل فہرست۔ حضرت مفتی اسحاق صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اس پرچے کو ایسے بلند کر کے کہا یہ سوالات بتا رہے ہیں کہ تم مطالعہ نہیں کرتے ہو، اگر تم نے مطالعہ کیا ہوتا تو تمہاری کتابوں میں ان سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ اور ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اس مرحلے پہ جب آئے نا کہ جو میرے اس وقت مضمون میں بات ہے، کہنے لگے شیعہ کیا بولتے ہیں؟ شیعہ علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتے ہیں، شیعوں کا کلمہ علیحدہ ہے۔ اعتراض یہ کہ شیعوں کا کلمہ علیحدہ ہے، تو شیعہ کیا علی ولی اللہ بولتے ہیں اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں؟ تم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہو، وہ بھی کہتے ہیں، تم بھی محمد رسول اللہ کہتے ہو، وہ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد وہ علی ولی اللہ کہتے ہیں، تو مجھے ہاں نہ میں جواب دو۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، مفتی صاحب کا جملہ نقل کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، میری ان سے پیار تھا، محبت تھی، میں ان سے ملنے بھی جاتا تھا، اور ایک خاص ان کی کوششوں کو اقرار ہمیں کرنا چاہیے جو انہوں نے ہمارے حوالے سے کی ہیں۔ مفتی صاحب کہنے لگے مجھے ہاں نہ میں بتاؤ، شیعہ جو کہتے ہیں علی و اللہ، کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ بھائی توجہ چاہوں گا آپ حضرات سے۔ تو سارے مجمع نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ کہنے لگے بس فرق اتنا ہے تم مانتے اور بولتے نہیں ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میں اس فرش ازاں سے آپ کے ساتھ مل کر سندھ حکومت، کمشنر کراچی اور خاص طور پر ڈی جی رینجرز کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے ہمارے کیے گئے کل کے مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا اس پہ لبیک یا حسین ہونا چاہیے تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ شہر کراچی میں ہر سال کی طرح سیاہ پرچم آج سے ہی نصب ہو جائیں گے۔ بلندتر صلوات۔ آپ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کر سکتے ہیں تو ہدیہ کریں۔ توجہ ہے، میں بات آگے بڑھاؤں؟ جی، سب مانتے ہیں علی اللہ کے ولی ہیں مگر بولتے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کی وحدانیت کو سب مانتے ہیں، اللہ کو سب مانتے ہیں، کیسا مانا جائے یہ محمد بتائیں گے۔ اس لیے آغاز قل سے ہو رہا ہے، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے۔ آیت کی تفسیر پر آئندہ کی مجالس میں گفتگو رہے گی۔ آج کچھ فضائل سورہ پر توجہ چاہوں گا۔ یہ سورہ مبارکہ توحید، اس کی فضائل کیا ہیں، اس کے مناقب کیا ہیں۔ ذہن عالی میں ہو کہ فضائل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ خود پہلے فضائل کی تعریف ہو کہ فضائل کہتے کسے ہیں۔ لفظ فضائل جمع فضیلت ہے، فضیلت کی جمع فضائل، اور فضائل عدم نقص کو کہا جاتا ہے۔ میں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک جملہ کروں، فضائل نقص کی برطرفی کو کہا جاتا ہے۔ جب نقص
جس کی جمع نقائص ہے، توجہ چاہوں گا، جس کی جمع نقائص ہیں، جب نقص برطرف ہو جاتا ہے تو پھر فضل آ جاتا ہے، جب نقائص برطرف ہو جاتے ہیں تو خود بخود اس کی جگہ پر جو چیز آتی ہے وہ فضائل کہلاتی ہے۔ پروردگار عالم نے ہم سب کو دنیا میں فضائل دے کر نہیں بھیجا، اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے 4 موٹے نقائص دے کر۔ ہم دنیا میں نقائص کو لے کر آئے ہیں، ہم دنیا میں فضائل کو لے کر نہیں آئے۔ میں زیادہ دیر اگر اس جملے کی تکرار کروں گا تو مجھے شبہ ہے کہ کوئی بچہ کسی الجھن میں شکار ہو سکتا ہے، لہذا یہی کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، 14 کی بات نہیں کر رہا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو 14 ہستیاں ہیں یہ پیدائشی فضائل لے کر آتے ہیں۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم پیدائشی طور پر فضائل لے کر نہیں آتے، ہم پیدائشی طور پر 4 موٹے موٹے نقائص لے کر آتے ہیں۔ بس جیسے جیسے وہ نقص برطرف ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر جو اس کی ضد آنا شروع ہوتی ہے وہ فضیلت کہلاتی ہے۔ توجہ بڑی نا، وہ اس کی فضیلت کہلائے گی، وہ فضیلت کہلائے گی۔ وہ کون سے 4 نقائص ہیں جو ہم دنیا میں لے کر آتے ہیں؟ سب سے پہلا نقص جو ہم دنیا میں لے کر آتے ہیں وہ ہے جہالت۔ ہم میں سے کوئی پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پیدائشی وکیل نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پیدائشی عالم مجتہد نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پیدائشی انجینئر نہیں ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اشیاء تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، تم کسی ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تمہیں جہالت کے ساتھ بھیجا تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اچھا، جو چیزیں تم جانتے تھے وہ علم نہیں تھا، وہ علم نہیں تھا، وہ فطرت تھی۔ بھوک کا احساس، گرمی سردی کا احساس، جی تکلیف کا احساس، یہ علم نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ جی بھوک لگ رہی ہے تو ماں کی طرف لپک رہا ہے، یہ ابھی نہیں پہچان رہا کہ میری ماں حقیقی کون سی ہے۔ جو اسے دودھ دے گی، جو اسے غذا دے گی، یہ اس کی طرف لپکے گا۔ لہذا یہیں پر یہ بھی کہتا ہوا چلا جاؤں کہ تربیت اولاد میں اس بات کا خیال رہے کہ کس کی گود میں پل رہا ہے، توجہ ہے، کس کا دودھ پی رہا ہے۔ بھائی ہمارے معاشرے میں اگر نسلیں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو اس کا ایک موٹا سبب یہ ہے کہ جو اللہ نے غذا قرار دی تھی مائیں وہ غذا نہیں دے رہی۔ جب آپ وہ غذائیں نہیں دیں گے کہ جو اللہ نے قرار دی ہے اور آپ اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی غذائیں دیں گے تو یہ بچہ بھی ویسا ہی نتیجہ دے گا جیسا آپ کر رہے ہیں۔ اب وہ جو ڈبے کے اندر، معاف کیجئے گا بہت رقیق مثال دے رہا ہوں، وہ جو ڈبے کے اندر پیک دودھ ہے نہ معلوم کس کا ہے، وہ کیا پتا وہ دودھ ہے کیا؟ جی جانور کا بھی معلوم ہو جائے تو شاید غنیمت ہے۔ یعنی ہم شبہ ناک غذائیں کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہم شبہ ناک غذائیں اپنے بچوں کے شکموں میں ڈال رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ اچھا مسلمان بنے گا۔ صلوات پڑھ لے ذرا نبی اور آل نبی پر۔ عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں، جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہم کوئی شے جان کر نہیں آتے، بلکہ ہم لا تعلمون شیئا، ہم اس دنیا میں جاہل آتے ہیں۔ یہ ہمارا نقص ہے، ہمارا نقص ہے۔ دوسرا نقص، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو بزدل پیدا ہوتے ہیں، بزدل۔ جی البتہ بہت ساری مثالیں ممبر کے آداب و تہذیب کے مطابق ان سے گریز کرنا پڑتا ہے۔ فارسی کا لفظ ہے بوز، اور بوز ایک جانور کو کہتے ہیں، اور کیونکہ وہ نرم دل ہوتا ہے اور ڈرپوک ہوتا ہے تو اس لیے جو اس انداز سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان انسانوں کو بھی بزدل کہا جاتا ہے۔ جی کار نداری بز بخر، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پرانے محاوروں میں یہ بات کرتے تھے۔ بزدل یہ پیدائشی طور پر بزدل ہے، شجاع نہیں ہے، بزدل ہے۔ آپ اس کو ذرا گھور کے دیکھیے، ذرا آپ اسے اس کم سن کو جیسے جب یہ دنیا میں آیا ہے، جب یہ آیا ہے، ذرا اس کو آپ گھورا کیے، ذرا اس کو آپ ڈانٹیے
تو یہ رو پڑے گا. بہادر نہیں ہے یہ، شجاع نہیں ہے یہ، بزدل ہے. یہ بزدل ہے، ڈرتا ہے، جب بات بات میں روتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ بچے اور عورتیں زیادہ جلدی رو جاتی ہیں نا. بچے بھی جلدی رو پڑتے ہیں اور عورتیں بھی جلدی رو پڑتی ہیں. شاید پروردگار عالم نے جو عورتوں کو قاضی بننے کی اجازت نہیں دی ہے اس کا بھی ایک سبب یہی ہے کہ اگر ان کے سامنے کسی مجرم نے آنسو بہائے تو یہ اسی کے حق میں فیصلہ سنا دیں گے. تو وہ کام ہی انہیں نہ دو جو یہ کرنا سکتی ہوں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. یہ پیدائشی طور پر انسان بزدل ہے، ڈرپوک ہے. تیسرا نقص جو یہ دنیا میں لے کر آتا ہے عزیزان گرامی، وہ نقص ہے غیرت سے دوری. غیرت مند نہیں ہوتا یہ پیدائشی طور پر، غیرت مند نہیں ہوتا. جیسا ڈال دیا ایسے پڑا ہوا ہے. جس نے اٹھا لیا یہ اس کی گود میں چلا گیا. پڑوس کی بچی نے آ کے کہا کہ خالہ مجھے دے دو، مجھے اچھا لگتا ہے، تھوڑی دیر میں لے آؤں گی. جب اماں کو یاد آیا کہ میرا بچہ پڑوس میں گیا تھا تو معلوم ہوا کہ پڑوس سے پڑوس میں چلا گیا، اس پڑوس سے اس پڑوس میں چلا گیا. جس نے چاہا اسے گود میں لے لیا. تو یہ غیرت مندی کہاں ہے بھائی؟ اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اگر کوئی انسان کسی اور کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت ہے. اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ کسی اور کی گود میں اگر چلا جائے، جو چاہے اسے اٹھا لے، اس سے زیادہ بے غیرتی اور کیا ہوگی؟ جس کی گود میں اس کو بھیجا جائے یہ چلا جائے تو یہ غیرت سے دوری ہے. اور چوتھا نقص عزیزان گرامی جو یہ لے کر آتا ہے وہ ہے کنجوسی، بخل. یہ چوتھا نقص ہے، یہ بخل لے کر آتا ہے. یہ سخی نہیں ہوتا پیدائشی. آپ اپنے پوتے کے لیے، آپ اپنے کم سن بچے کے لیے ٹافی لے جائیے اور اسے دے کر اسی سے مانگیے، میرا مطلب روشن ہو جائے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی کو. یہ آپ کی دی ہی جو ہے وہ ٹافی کو اور اس کو واپس نہیں کرے گا. اس کا چہرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اگر بہت بڑا بچہ ہوا، بہت بڑا بچہ اگر ہوا اور اس نے آپ کو آپ کی دی ہوئی ٹافی لوٹا دی اور آپ نے اسی کے سامنے اس کی پیکنگ کو کھول کر کھانا چاہا تو پھر چہرے کا رنگ بدلتا ہوا دیکھیے گا. اور پھر اس ٹافی کو ذرا منہ کی طرف لے جائیے، پھر چہرے کا رنگ دیکھیے گا. بالآخر آگے بڑھ کر کہے گا میری ٹافی واپس کیجئے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. اور اگر اس نے نہیں کہا، توجہ چاہوں گا، اگر اس نے نہیں کہا نا میری ٹافی واپس کیجئے جبکہ آپ ہی نے دی ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے بڑے آپ کی مذمت کریں گے کہ بچے کی ٹافی کھا گئے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ آپ ہی لے کر آئے ہیں. لیکن اگر یہ بچہ آپ کو دے دے، آپ کو کھانے دے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جیتے رہو، سالم رہو، سلمکم اللہ سلمہ، بہت اچھا بچہ ہے، کل ہم تمہارے لیے ٹافی نہیں پوری تھیلی لائیں گے. اب فلسفہ روشن ہو گیا. اللہ جو ہم سے 5واں اور 10واں مانگ رہا ہے، بھائی اسی نے تو ہمیں رزق دیا ہے نا، اسی نے ہمیں پیسہ دیا تھا. وہ کہہ رہا ہے اس میں سے 5واں دے دو، میں 10 برابر کر کے لوٹاؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ 4 نقص لے کر عزیزو ہم دنیا میں آتے ہیں، اور ان نقصوں اور نقائص کی برطرفی جو ہے وہ ہے فضائل کا عنوان. پھر وہ فضائل کہلائیں گے. اب جہل برطرف ہوتا جائے گا، جو چیز اس کی جگہ آئے گی وہ ہے علم. جی اب بزدلی برطرف ہوتی چلی جائے گی، اس کی ضد ہے شجاعت. اب بخل برطرف ہوتا چلا جائے گا تو اس کی ضد ہے سخاوت. توجہ ہے عزیزان گرامی. اب غیرت سے دوری ہوتی چلی جائے گی، یعنی بے غیرتی سے دوری ہوتی چلی جائے گی، تو اس کی ضد ہے عزت. یعنی بے غیرتی کا زائل ہونا، برطرف ہونا، جو اس کی جگہ پر کسی چیز کو لے کر آئے گا وہ ہے عزت. پھر عزت بڑھنے لگے گی، پھر عزت کہلانے لگے گی. اچھا اب شجاعت کی تعریف ہے.
غیرت یعنی عزت کی تعریف ہے جی، سخاوت کی تعریف ہے، علم کی تعریف ہے، ان تمام مفاہیم کی تعریفیں لکھی ہیں. یہ جو مائک ہے نا اس کی بھی تعریف ہے، یہ جو ممبر ہے جس میں بیٹھا ہوں اس کی بھی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، حتی تعریف کی بھی تعریف ہے. اہل منطق تعریف کی بھی تعریف کرتے ہیں. علم کی تعریف کیا ہے؟ فضائل کی بات کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ توحید کے فضائل بیان کرنے کے لیے تمہید میری ممکن ہے لمبی ہو جائے، مگر شاید سننے کی بات ہو. علم کی تعریف کیا ہے؟ سخاوت کی تعریف کیا ہے؟ عزت کی تعریف کیا ہے؟ شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ اچھا خود تعریف کی تعریف کیا ہے؟ علماء کرام تشریف فرما ہیں، عربی ادبیات سے منطق کا علم جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. علم کی تعریف ہے کہ جامع الافراد اور مانع الاغیار. جب کوئی چیز بن کر سامنے آئے تو وہی اس کی مکمل تعریف ہوتی ہے. اس ممبر کو سمجھانے کے لیے مجھے کوئی ایسا جملہ کہنا پڑے گا جو اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں وہ اس جملے کے اندر شامل نہ ہوں، اور جو اس کے اندر جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ اس جملے میں شامل ہو رہی ہوں. اب علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف مختلف لوگوں نے مختلف کی ہیں، اور اہل دقت نے، اہل عرفان نے، اہل علم کلام نے، اہل منطق نے تعریف کی ہے کہ اشیاء خارجی کا، توجہ ہے علم کی تعریف کر رہا ہوں، اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بننا، اسے علم کہا جاتا ہے. میں نے کیٹو کا پہاڑ دیکھا، یہ بہار ہے، شے ہے، خارجی شہر ہے، شے ہے، بہار ایک چیز لگی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے. میری آنکھوں نے کیٹو کا پہاڑ دیکھا. اب 50 سال کے بعد بھی اگر میرے سامنے کیٹو کی پہاڑ کی بات ہوگی تو میں بتا دوں گا کہ وہ کیا ہے. اب میرے ذہن میں کیٹو کا پہاڑ نہیں ہے، اس کا علم ہے. لہذا علم جگہ نہیں گھیرتا، توجہ کر رہے ہیں، مادہ جگہ گھیرتا ہے، علم جگہ نہیں گھیرتا. میرے اور آپ کے پاس جتنی معلومات ہیں وہ اسی حافظے میں ہے نا. اپنے اس حافظے کو اگر میں کاغذ پر اتارنا شروع کروں تو آپ کی اور میری معلومات کاغذ پر اتریں گی تو ایک بہت بڑا کتاب خانہ تیار ہو جائے گا. تو یہ کاغذ پر علم نہیں ہے، یہی تو بتایا جا رہا ہے. یہ کاغذ پر علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو کاغذ سے نکل کر ذہن میں آ جائے، اور جب ذہن سے اعضاء و جوارح تک منتقل ہو جائے تو یہی نور بن جاتا ہے. یہ جو کہا گیا ہے نا، العلم نور، علم نور ہے. یہ کون سا علم ہے جو نور ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو عالم ہیں مگر نور نہیں رکھتے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس معلومات ہیں مگر ان کے پاس روحانیت نہیں ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کا علم اثر ہی نہیں کرتا؟ وہ ہیں جنہوں نے کان سے سنا ہے، ذہن میں بسایا ہے، کسی ضرورت کے موقع کے اوپر وہ اسے پیش کر دیں گے اور اپنی معلومات کو وہ لوگوں تک منتقل کرتے رہیں گے. ہو چکا ہے فیصلہ جی، ہم نے ابھی یہاں اعلان کر دیا ہے. جناب فیصل رضا عابدی صاحب ہر سال خرچہ کرتے ہیں، اور جو جو عزاداری میں خرچہ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے. امام حسین کے خدمت گزاروں کے لیے، عزاداری کے خدمت گزاروں کے لیے باواز بلند تر صلوات. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں محمد والا. وقت کی بڑی شدید تنگی ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش بہت ہی قدرے رہ گئی ہے. میں چاہوں گا کہ اپنا اس مضمون کو مکمل کروں کہ علم کی تعریف، شجاعت کی تعریف، عزت کی تعریف، سخاوت کی تعریف، یہ سارے فضائل ہیں جو ہم دنیا میں لے کر نہیں آتے. اللہ جنہیں یہ فضائل دے کر بھیجتا ہے وہ خانوادہ پیغمبر کا خانوادہ ہے، اور ہمیں انہیں دیکھ کر یہ فضائل حاصل کرنے ہیں. تو اب علم کی تعریف ہو چکی کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بننا، اسے علم کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، سخاوت کی تعریف کیا ہے؟ سخاوت کا ہرگز تعلق پیسے سے نہیں ہے. دقت فرمائیں،
سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. خبردار صاحبان ثروت نہ اس پر موٹے ہوں اور چوڑے ہوں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، اور خبردار ٹھیلا لگانے والا مایوس نہ ہو کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے کہ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. ایک نوجوان میری خدمت میرے پاس آیا، شاگرد تھا، طالب علم تھا، کہنے لگا اس آیت کی تفسیر کیا کریں گے آپ؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن مجید میں؟ والذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خاندان جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. بھائی پیسہ ہوتا ہے تب عطا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، پیسہ نہ ہو تب عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. تو کہنے لگے یہ کیسے سمجھیں گے؟ میں نے کہا جی آپ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کہا حضور پیسے ہوں گے تو سخی ہوں گے. میں نے کہا یہی غلط فہمی ہے، تم سخی ہوتے تو پیسہ ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ذرا اپنا دل بڑا کرو، ذرا ہمت کرو، ذرا ارادہ کرو. تم اہل بیت کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں کچھ دو، پھر دیکھنا کہ اللہ کتنا تمہارا رزق بڑھاتا ہے. اور تم پیسہ دو گے، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ دے گا، عزت دے گا، شہرت دے گا، احترام دے گا، مقام دے گا، منصب دے گا. توجہ کی؟ تو یہاں پر سخاوت کی تعریف یہ ہے کہ ایک کیفیت نفسانی ہے، ایک ملکہ نفسانی ہے، ایک اہلیت ہے کسی کے کام آنے کی. جب آپ کسی کے کام آنے اپنی اہلیت ثابت کر دیں گے تو آپ سخی ہیں. میں اگر چند ہزار روپے کسی کو نہیں دے سکتا تو مسکراتا ہوا چہرہ تو دے سکتا ہوں، میں اسے کوئی رستہ تو بتا سکتا ہوں، اسے کوئی رہنمائی تو کر سکتا ہوں. یہ ہے سخاوت کا عنوان. میں بہت جلدی میں ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ چاروں فضائل جو ہیں ان کے اندر حسین پیغامات اور مفاہیم موجود ہیں، لیکن کیونکہ اپنے وقت پر بات مکمل کرنی ہے. تیسرا مفہوم فضیلت وہ ہے شجاعت. شجاعت آستینے لوٹ لینے کو نہیں کہا جاتا. جو سامنے آیا انہوں نے گھوسا مار دیا، انہوں نے تھپڑ مار دیا، انہوں نے مکہ مار دیا، آستینے لوٹ لی، جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ شجاع نہیں ہے. بعض اوقات یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. ایسے لوگ بعض اوقات نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ شجاع ہو. شجاعت کہتے کسے ہیں؟ طویل گفتگو کو ترک کر کے 2 مصروں میں شجاعت کی تعریف کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، شاعر کہتا ہے کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. شاعر نے 2 مصروں میں تعریف کی ہے شجاعت کی. کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. شجاعت کا مفہوم بھی بہت واضح اور روشن ہے کہ شجاعت اس انداز سے کہ جہاں جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق اپنی توانائیوں کا اظہار کرنا، اسے شجاعت کہا جاتا ہے. جی اللہ اکبر. یہ پیدائشی شجاع ہیں بھائی. مولائی مجمع بیٹھا ہے، فضائل سننے کے لیے تیار ہیں. یہ پیدائشی شجاع ہیں. عرب کا دستور تھا کہ جب مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے خانہ کعبہ کے قریب رکھے ہوئے ایک سفید پتھر پہ لے جا کے لٹا دیتے تھے، اور لوگ جب پیچھے ہٹتے تھے تو ایک اژدہا نکل کر آتا تھا. اگر وہ اس بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ حلال رستے سے یہ نہیں آیا. اگر اس بچے کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتا تھا اور سونگھ کر واپس چلا جاتا تھا تو لوگ ماں باپ کو مبارکباد دیتے تھے کہ اس کا آنے کا رستہ ٹھیک ہے. جب میرے مولا علی کی ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے بچے کو لے کے چلیں. حضرت ابو طالب نے اپنے لال کو گود میں لیا تو کہیں سے کابل آبار اور کہیں سے یہودی اور کہیں سے عیسائی عالم آگے بڑھے. ابو طالب تمہیں مکے کا دستور نہیں پتا؟ اپنے بچے کو لٹاؤ اس پتھر پر. اب میں آپ کی ولائی سماعتوں سے ایک سوال کروں، ابو طالب کو کیا اس طرح کے نہ لٹائیں؟ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے اس سفید پتھر پہ حضرت علی کو جا کے لٹا دیا.
پیچھے ہٹے تو اژدہا نکل کر آیا. علامہ عسکری نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس اژدہے نے جیسے پھن پھیلایا، میرے مولا نے اپنے ننھے سے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ایک جانب سے اس کے، اب کیونکہ شاعروں نے یہ لفظ استعمال کیا اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں، میرے مولا نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کے کلے کو پکڑا. شاعروں نے کلہ اجدر کا ذکر کیا ہے نا. اور پھر دوبارہ ایک اور ہاتھ فضا میں بلند کیا، اس کی دوسری جانب سے منہ پکڑا اور دونوں جانب سے اسے چیر ڈالا. عربی زبان میں سانپ کو حیا کہتے ہیں اور کسی چیز کے چیرنے کو درہ کہتے ہیں. جیسے ہی سانپ دو نیم ہو کر گرا تو مجمع نے پکار کے کہا حیا درہ حیا درہ حیا درہ. اور حیا درہ جب کثرت استعمال سے کہا جائے گا تو ہے درہ ہے درہ ہے درہ. توجہ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ مجھے اور آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ ہم جس کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ گہوارے میں اژدہے کو چیرنے والا علی ہے. غور کیا؟ یہ پیدائشی شجاع ہیں، سخی ہیں، یہ صاحب عزت ہیں اور صاحب علم ہیں. یہ فضائل جیسے اللہ نے اہل بیت کو وہبی دیے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں فضائل دے کر بھیجا ہے، ایسے ہی قرآن مجید کے سوروں کے بھی کچھ فضائل ہیں. کل بات ہوگی کہ سورہ مبارکہ توحید کے فضائل کیا ہیں، مگر میں نے ان 4 فضائل میں ایک فضیلت کا ذکر کیا اور وہ ہے عزت. عزیزو، ہمیں ہر وہ شخص اچھا لگنا چاہیے جو اپنی بھی اور اپنی قوم کی بھی عزت بڑھانے کا اہتمام کرتا ہو. اور عزت کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کسی کو جگہ بنانے نہ دے. غور طلب بات ہے. آپ کیل کو تصور میں لائیے. کیل، میخ، جسے پرانی فارسی میں میخ کہتے ہیں، میخ، ایک کیل تصور میں لائیے. یہ جو میخ ہے یہ کبھی دیوار میں داخل کی جاتی ہے تو 2-4 ضربتوں کے بعد وہ کیل دیوار میں چلی جاتی ہے، دیوار جگہ بنانے دیتی ہے. اب وہ جتنی ضربتوں کے بعد جائے اتنا ہی اس نے اپنی عزت کو بچایا اور بالآخر اپنی عزت سے ہاتھ اٹھا لیا. یہی کیل جب لکڑی میں داخل کی جاتی ہے تو شاید ایک ہی ضربت میں چلی جاتی ہے، تو دیوار اور لکڑی کی نسبت زیادہ عزت مند دیوار ہے. توجہ ہے؟ لکڑی اس دیوار کی نسبت کم عزت مند ہے. لیکن یہ کیل ایک اور جگہ پر بھی داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ہے پتھر. جب پتھر پر کیل کو داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پتھر ٹوٹ کر بتاتا ہے میں مر سکتا ہوں، جھک نہیں سکتا. یہ ہے مفہوم عزت. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں عزت. جو اپنے آپ کو ختم کرنے کو تیار ہو جائے مگر غیر کو جگہ نہ بنانے دے، اسے کہتے ہیں حسین. کربلا صاحبان عزت کا قافلہ ہے. تم نے ہم سے ہاتھ مانگا ہے، ہاتھ نہیں دیں گے ہم. اور تم اتنے ذلیل ہو جاؤ گے کہ تم ہمارا سر کاٹ کے بھی بلند تم خود کرو گے. یہ نیزے کی انی پر جو تم سر بلند کر رہے ہو، یہ تم اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہو. حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، جھکا نہیں ہے. عزیزان گرامی، آج 2 محرم ہے. ہمارے گھروں پر، ہمارے چھتوں پر، ہماری سواریوں پر کالے پرچم نصب ہو چکے ہیں، ہو جائیں گے. کر لیں، اس لیے کہ یہ موسم عزا ہے.
یہ پاکستان، یہ شہر سنی شیعہ عزاداروں کا شہر ہے۔ اہل سنت برادران بھی مکمل اپنی توانائی امام کی عزاداری میں پیش کر رہے ہیں۔ بڑا بہترین پرسکون ماحول ہے۔ رینجرز، پولیس، خفیہ، ظاہری ادارے وہ سب اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ حکومتیں سب ماشاءاللہ جتنی نشستیں ہو رہی ہیں بہتر انداز سے صورتحال ہے۔ کچھ رکاوٹیں تھیں جو الحمدللہ برطرف ہوئیں، اور آئندہ بھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ چلیے اس قافلے میں اپنے آپ کو شامل کیجیے۔ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے جب آپ مجلس میں جایا کریں تو یہ نہ کہا کریں کہ میں نشتر پارک جا رہا ہوں، کہا کریں میں کربلا جا رہا ہوں۔ یہ نہ کہا کریں کہ میں علی متقی جعفری صاحب کیا جا رہا ہوں، میں رضا خانہ زہرا جا رہا ہوں، میں علی رضا امام بارگاہ جا رہا ہوں، میں رضویہ امام بار نہیں، میں کربلا جا رہا ہوں۔ یہ امام حسین کے خیمے ہیں۔ دشمن اتنا بے وقوف ثابت ہوا، اس نے کل کربلا میں کپڑے کے خیمے جلائے تھے، آج پوری دنیا میں RCC کے خیمے بنے ہوئے ہیں، پختہ عمارتیں حسین کے نام پر بنی ہوئی ہیں۔ یہ امام حسین کے خیمے ہیں، اور ان میں آنے کے لیے مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی سے شناختی کارڈ پوچھوں۔ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، جو جب چاہے آئے اور اس فرش عزا پر آ کے بیٹھے۔ اس سے زیادہ اس ماحول میں امن و امان کا پیغام شاید ہی کسی جگہ سے نصیب ہو جو نصیب ہمیں کربلا سے ہو رہا ہے۔ بس عزیزو، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ میرے مولا نے سن 60 ہجری 28 رجب مدینے کو چھوڑ دیا۔ میں نے بھی جلدی سے کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا، اللہ نہ کرے کسی کو وطن چھوڑنا پڑے۔ اور اس حالت میں کہ ماں کی قبر مدینے میں ہے، نانا کا مزار مدینے میں ہے، بھائی حسن کی قبر مدینے میں ہے، اور حسین ابن علی مدینے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ آپ رو رہے ہیں نا، عصر عاشور جب میرے مولا گھوڑے سے گرے تھے، بڑا سخت مرحلہ تھا، تو امام نے اپنے گریبان کے بٹن کھول کر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا تھا، مجھے اپنا شہر یاد آ رہا ہے۔ امام حسین نے اپنے وطن کو یاد کیا ہے شہادت سے پہلے۔ امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں قبر پیغمبر پر گئے، نانا مجھے آپ کا شہر چھوڑنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے بہت دیر تک پیغمبر کی قبر سے لپٹ کر روتے رہے۔ قبر پیغمبر سے آواز آئی، حسین مدینہ چھوڑ دو، تمہارا نانا تمہارے ساتھ ہے۔ عزاداروں پھر گئے اپنے بھائی حسن کی قبر پر، اور امام حسن سے جو برادرانہ اور بھائیوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ امام حسن سے امام حسین نے کی ہیں۔ پھر اٹھے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ اپنی ماں زہرا کی قبر پر۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے عزاداروں۔ اور قبر زہرا پر ایسے گئے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جا رہا ہوتا ہے، اور قبر زہرا سے گفتگو کی ہے، اماں یہ مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ مقتل کا بیان ہے کہ قبر زہرا سے آواز آئی، حسین تم مدینہ چھوڑ دو، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ امام حسین اپنی ماں زہرا کی قبر کو چھوڑ کر آئے ہیں بیت الشرف میں۔ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ نماز فجر کے بعد حضرت عباس سے فرمایا، عباس محملیں تیار کرواؤ، عباس قافلہ آمادہ کرو۔ حضرت عباس نے قافلے کو آمادہ کیا۔ عزادارو محملیں سجنے لگیں، ایک ایک محمل دروازے کے سامنے آنے لگی۔ جسے رونا آ رہا ہو وہ تکلف نہ کرے، اور گھر سے ایک ایک بی بی باہر آتی تھی، اور اس سے متعلق جوان آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتا تھا۔ تاریخ نویس نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب رباب باہر آئیں تو امام حسین کے فرزندوں نے آ کر اپنی ماں کو سہارا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جناب لیلا باہر آئیں تو حضرت علی اکبر نے اپنی کرسی چھوڑ دی، آگے بڑھ کر اپنی ماں کو محمل میں بٹھایا۔ عزادارو جناب فضہ آئیں
ایک ایک بیوی آتی رہی. سنیں گے ایک ایسی بیوی آئی کہ جس کے آنے پر سب جوان اس جانب دوڑے ہیں جہاں محمل کھڑی ہے. حتی حسین ابن علی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا. وہ کون سی بیوی ہے؟ وہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے، جسے تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے محمل میں سوار کیا. امام حسین نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سہارا دیا. اب میں آپ سے گزارش کروں گا، جب شام بی بی کی زیارت کو جائیں تو جناب زینب کا زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا. اس زیارت نامے کے پہلے صفحے پر ہی لکھا ہے کہ سلام ہو اس زینب پر جو 11 محرم کو جب بے کجاوا اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو ترائی کی طرف، نہر کی طرف رک کر کے عباس کو بلا رہی تھی. میرا وہ بھائی کہاں ہے جس نے مجھے مدینے میں سوار کروایا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجلس بھرپور ہے. جب مجلسوں میں گریہ ہوتا ہے امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو قافلہ تیار ہو گیا، تمام بیبیاں بیٹھ چکی ہیں. آیت اللہ نظری منفرد نے، ایرانی عالم ہیں، عراقی علماء نے لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو زیادہ لکھا ہے کہ امام حسین نے چند بیبیوں کو مدینے میں چھوڑا تھا. ان میں 3 تو معمر بیبیاں تھیں. ایک حضرت ام ہانی پھوپھی ہیں امام حسین کی، ایک ام البنین بیوی حضرت عباس کی والدہ ہیں، ایک ام سلمہ ہیں حضرت امیر المومنین حضرت امام حسین کی نانی ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں. اور ایک کوئی بچی ہے جو حسین نے اپنی چھوڑی ہے. اب نام میں مختلف راویوں نے مختلف لکھے ہیں، مگر بعض بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ایک بیٹی ہے حسین کی جسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس میں بھی بحث اور مباحثہ ہے کہ کیا سبب تھا چھوڑنے کا. لیکن جب قافلہ تیار ہو گیا تو اس بچی کی گود میں علی اصغر ہے، اور مختلف بیبیوں نے چاہا کہ علی اصغر کو اس کی گودی سے لے لیں، مگر حسین کا یہ بچہ گود نہیں چھوڑا. تھکیں گے نہیں عزادارو. امام حسین ایک مرتبہ اپنا گھوڑا چھوڑ کر آ گئے، آئے قریب اور اپنی بچی کے گود میں بچے کو دیکھا اور کان میں کچھ دعا پڑھنا شروع کیے. راوی کہہ رہے ہیں کہ حسین دعا پڑھ رہے تھے، اور زبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ حسین کان میں کہہ رہے تھے، علی اصغر تمہارے بغیر تو ہماری قربانی مکمل نہیں ہوگی. بچے نے ایک مرتبہ بہن کی گودی چھوڑ دی. امام حسین نے اپنے اس بچے کو گود میں لیا، اس کے ماں کے حوالے کیا. قافلہ تیار ہوا. عزادارو ایک منزل اور لیجئے گا. قافلہ آگے بڑھا. ابھی قافلہ مدینے سے باہر گیا تھا کہ حضرت عباس بہت عجلت میں تشریف فرما ہوئے. کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. حضرت فرمایا تم نے پوچھا کس کا قافلہ ہے؟ کہ مولا صحابی پیغمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری. حضرت فرمایا تم نے میرے نانا کے صحابی سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بس یہ کہتے ہیں کہ مجھے حسین کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. یہ جملہ سنا میرے مولا حسین نے ذوالجناح کو آواز دی مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے. جب جا کر حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہاتھوں میں راشا ہے، کمر خمیدہ ہے، بھویں سفید ہیں، اور گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا. کبر سنی کی وجہ سے ان کے بدن میں سکوت نہیں ہے. ایک بیٹا ہے اور ایک غلام ہے جو ان کی ہمراہی کر رہا ہے. امام نے آگے بڑھ کر کہا ہے نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے حسین تم کمسن تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا کرتا تمہارے پیر میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں اپنی گود میں لے کر ممبر پر بٹھایا اور ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے اس حسین کو اچھی طرح پہچانو، اگر یہ اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہا ہو اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے، میرا حسین تنہا نہ جانے پائے، اس کی مدد ضرور کرنا. حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے تمہارے نانا کی وصیت پر عمل کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گا جہاں تم جاؤ گے. حضرت امام حسین نے بڑھ کر کہا اے نانا کے صحابی پھر چلیے ہمارے ساتھ قافلے میں آ جائیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں، عباس آپ کے کام آئیں گے. سنیں گے عزادارو کیا کہا عبداللہ غفاری نے؟ ہاتھ جوڑ کر کہا حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میرا قافلہ پیچھے چلے گا. امام نے فرمایا آپ اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، میں اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں نبی زادیاں ہوں؟ اے عبداللہ ابن عروہ غفاری تم اگر کربلا میں 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اترتی رہی.
کوئی نہ تھا جو یہ کہتا یہ نبی زادی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، اس کی حیا کرو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہمارے ادارے جو خدمت عزاداروں کی خدمت میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے احباب جہاں جہاں جو امام حسین کی خدمت کر رہا ہے ان کے عزت میں رزق میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی محمد۔